بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم نے اسم کی علامات کے حوالے سے پڑھا تھا۔ علامات اسم، لفظی علامات اور لفظی علامات میں کیا تھا؟ شروع میں کیا آ جائے کسی کلمے کے شروع میں الف لام آ جائے وہ ہمیشہ اسم ہوگا، جیسے الحمدللہ، والعصر، والتین، شروع میں الف لام آ جائے۔ کسی کلمے کے شروع میں حروف ندا آ جائے، پتہ ہے حروف ندا؟ یا، ایا، حیا، ای، حمزہ مفتوحہ۔ کسی کلمے کے شروع میں حروف جر آ جائے، جو ہم نے پڑھے باؤ، تاؤ، کاف، لام، واو، مزو، مسکرا وغیرہ۔ یہ تین علامتیں شروع میں آتی ہیں۔ الف لام بھی کسی کلمے کے شروع میں آ جائے وہ اسم ہوگا ہمیشہ۔ کسی کلمے کے شروع میں حرف ندا، یعنی وہ حرف جس کے ساتھ آواز دی جاتی ہے، جیسے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو حروف ندا جس کلمے پر داخل وہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ نمبر 3 حروف جر، یہ با، جیسے الحمدللہ، والعصر، یہ باؤ جو ہے اثر پہ باؤ قسمی ہے، حرف جر ہے۔ اس کے بعد پڑھا تھا ہم نے تنوین، کسی کلمے کے آخر میں تنوین آ جائے، اس کی مثالیں کل ہم پڑھ چکے۔ آپ کو پتہ ہے 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین، جیسے زید، کتاب، قلم، صوب، ان تمام کلموں کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ عذاب، علیم، عذاب کے بھی آخر میں تنوین آ رہی ہے، اسم ہے۔ علیم اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے گولتا، کسی کلمے کے آخر میں گولتا آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ اسم ہوگا، جیسے عائشۃ، آخر میں گولتا آ رہی ہے۔ طلحۃ، میمونۃ، الواقعۃ، الحاقۃ، القاریہ، آخر میں گولتا آ رہی ہے۔ تو جس کلمے کے آخر میں گولتا آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ اس کے بعد ہے کسی کلمے کے آخر میں یا نسبت آ جائے، یا نسبت۔ یا نسبت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں سے آج ہمارا لیکچر شروع ہوتا ہے۔ یا نسبت ہوتی ہے کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے۔ ایک آدمی مکہ کا رہنے والا ہے، ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکی جن۔ یہ آخر میں جو یا رہی ہے نا، اس کو یا نسبت بولتے ہیں۔ ایک آدمی مدینہ کا رہنے والا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مادہ نیون۔ ایک آدمی لاہور کا رہنے والا، کیا بولتے ہیں؟ لاہوریون۔ یہ آخر میں جو یا آ رہی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یا نسبت۔ امام بخاری کو بخاری کیوں بولتے ہیں؟ وہ بخارا شہر کے رہنے والے تھے، آخر میں کیا ہے؟ یا نسبت، جو بخارا کی طرف۔ امام ترمذی، ان کو ترمذی کیوں کہتے ہیں؟ ترمذ شہر ہے اور آخر میں یا لگا کے ترمذی کی طرف۔ ہاں، بریلوی، دیوبند ایک شہر ہے انڈیا کے اندر، آخر میں یا نسبت لگا کر دیوبند کی طرف نسبت کی جا رہی، دیوبندی، ایسے ہی ہے۔ تو جس کلمے کے آخر میں کیا آ جائے؟ یا نسبت آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ اسم ہوگا۔ جیسے نحو کو جاننے والوں کو ہم بولتے ہیں نحویون، اس کی کیونکہ نسبت اس کی نحو کی طرف کر دی۔ صرف کی طرف نسبت صرفیون۔ تو جس کلمے کے آخر میں یا نسبت آ جائے، جیسے بخاری، ترمذی، نسائی، بہقی اور مکی، مدنی، لاہوری، فیصلہ آبادی، آخر میں یہ یا نسبت، یعنی کسی کلمے کو یا کسی چیز کو جس چیز کی طرف منسوب کرنا ہے نا، آپ اس کے آخر میں یا لگا دیں، اس کی نسبت اس کی طرف ہو جائے گی۔ بخارا کے شہر رہنے والے کو بخاری، ترمذ شہر رہنے والے کو ترمذی، سیال کوٹ رہنے والے کو سیال کوٹی، لاہور کے رہنے والے کو لاہوری، ملتان کے رہنے والے کو ملتانی۔ ہاں، یہ یا نسبت ہوتی ہے۔ کسی کلمے کے آخر میں آ جائے وہ کلمہ ہمیشہ اسم ہوگا، ظاہری بات ہے۔
نہیں شاد آنا ضروری نہیں ہے، جہاں پہ ضرورت ہو وہ شاد بھی آ سکتی ہے. تو یہ 6 علامتیں ہوتی لفظی. الف لام کسی کے شروع میں آ جائے وہ ہمیشہ اسم ہوگا. حروف ندا کسی کے شروع میں آ جائے ہمیشہ اسم. حروف جر کسی کے شروع میں آ جائے ہمیشہ اسم. اور تنوین کسی کلمے کے آخر میں آ جائے ہمیشہ اسم. گول تا کسی کلمے کے آخر میں آ جائے ہمیشہ اسم. اور یا نسبت کسی کے آخر میں آ جائے ہمیشہ اسم. یاد رکھیں یہ پہلی 3 علامتیں یہ شروع میں آتی ہیں اور آخری 3 علامتیں آخر میں آتی ہیں. الف لام ہمیشہ شروع میں آئے گا، حروف ندا شروع میں آئے گا، حروف جر شروع میں آئے گا، تنوین ہمیشہ آخر میں آئے گی، گول تا ہمیشہ آخر میں آئے گی، اور یا نسبت بھی ہمیشہ آخر میں آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اب ہے مانوی علامات. نمبر 1 کوئی بھی کلمہ تسمیہ ہو. کیا ہو؟ تسمیہ کی تو اس کو بولتے ہیں ایسا کلمہ جو 2 کا معنی ادا کرے اس کو تسمیہ بولتے ہیں. میں بولوں کتاب کا معنی 1 کتاب، کتابانی 2 کتابیں. رجل کا معنی 1 آدمی، رجلانی 2 آدمی. قلم کا معنی 1 قلم، قلمانی 2 قلمیں. ثوب کا معنی کپڑا، ثوبانی 2 کپڑے. جوال کا معنی موبائل، جوالانی 2 موبائل. امرأۃ کا معنی عورت، امرأتانی 2 عورتیں. تو تسمیہ ہر وہ لفظ جو 2 کا معنی ادا کرے اس کو تسمیہ بولتے ہیں. اور جو بھی تسمیہ ہوگا وہ ہمیشہ اسم ہوگا. مثال دیکھیں رجلانی معنی کیا ہوگا؟ 2 آدمی. کتابانی معنی ہوگا 2 کتابیں. قلمانی معنی ہوگا 2 کلمیں. ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی کلمہ تسمیہ ہے وہ اسم ہوگا. نمبر 2 جمع. اب دیکھیں تسمیہ اس میں کوئی لفظی علامت ہے؟ یہ مانوی علامت 2 ہونا اس کا یہ علامت ہے. اس کے بعد ہے جمع. کوئی کلمہ جمع ہو وہ اسم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسم. جمع کس کو بولتے ہیں؟ جو 2 سے زائد کا معنی ادا کرے. جو 1 کا معنی ادا کرے اس کو مفرد بولتے ہیں. جو 2 کا معنی ادا کرے اس کو تسمیہ بولتے ہیں. جو 2 سے زائد کا معنی ادا کرے اس کو جمع بولتے ہیں. اور ہر وہ کلمہ جو 2 سے زائد کا معنی ادا کرے گا وہ اسم ہوگا. اب دیکھیں راجلان کی جمع آتی ہے رجالن. راجل کا معنی راجلانی 2 آدمی، رجالن کئی آدمی. اسی طرح مسلمون کئی مسلمان. کتاب کی جمع آتی ہے کتب. کیا آتی ہے؟ کتب کا معنی کئی کتابیں. قلم کی جمع آتی ہے اقلام. کئی کلمے 2 سے زائد کا معنی ادا کر رہے ہیں. ثوب کی جمع آتی ہے ثیاب. کئی کپڑے. تو ہر وہ لفظ جو 2 سے زائد کا معنی ادا کرے وہ ہمیشہ جمع ہوتا ہے. اور جمع ہونا ہی کسی کلمے کے اسم ہونے کی علامت ہے. کوئی کلمہ تسمیہ ہو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ اسم ہے. کوئی کلمہ جمع ہو یعنی 2 سے زائد کا معنی ادا کرے آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے. واضح ہے. اس کے بعد ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ ہوتے ہیں یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں. وہ لفظ یہ ہوتے ہیں ہاذا، ہاذانی، ہاذیہی، ہاتانی، ہاؤلائی. یہ قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے قریب جو جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں یا وہ ایک ہے جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا وہ 2 چیزیں ہیں یا پھر وہ 2 سے ایسے ہو سکتا ہے نا. اس کے علاوہ تو صورت نہیں. یا پھر وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ہاذا باہر مذکر کے لیے آتا ہے. میں کہوں ہاذا الرجل یہ آدمی ہے. ہاذانی یہ تسنیہ کے لیے آتا ہے. میں کہوں ہاذانی الرجلان یہ دونوں آدمی. ہاذیہی باہر مؤنث کے لیے آئے گا. ہاذیہی المرأة یہ عورت. ہاتانی تسنیہ مؤنث کے لیے یعنی 2 عورتوں کے لیے. ہاؤلائی جمع کے لیے مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے. ان لفظوں میں سے کوئی لفظ استعمال ہو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ اسم ہے. علامت کیا ہے؟ اس کا اسم اشارہ ہونا ہی ان کے اسم ہونے کی علامت ہے. یعنی عربی میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے تو
ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے گا. اگر وہ چیز قریب ہے ان کو بولتے ہیں اسماء اشارہ قریب. ہاذا واحد مذکر کے لیے، ہاذانی تثنیہ مذکر کے لیے، ہاذی واحد مؤنث کے لیے، ہاتانی تثنیہ مؤنث کے لیے، اور ہاؤلائی جمع کے لیے. ہاؤلائی اس میں مذکر مؤنث دونوں شامل ہیں. سمجھ آ رہی اس کی؟ ایک ہوتی ہے اس میں اشارہ بعید، وہ ہوتے ہیں ذالکا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالکا واحد مذکر کے لیے، ذالکا ذالکا یہ تثنیہ مذکر کے لیے. ذالکا واحد مذکر کے لیے اور ذالکا تثنیہ مذکر کے لیے، تثنیہ دو مردوں کے لیے. تلکا آئے گا واحد مؤنث کے لیے، تلکا آتا نا جیسے تلکا الرسل فضلنا. تانکا تثنیہ مؤنث کے لیے، تانکا، اور اولئک یہ جمع کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا. قرآن پاک میں اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، یہ اولئک. ذالک یعنی ہاذا ہاذانی ہوتے ہیں اسماء اشارہ قریب. آپ یہ کہہ رہے اسماء اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اشارہ قریب، اشارہ بعید. اشارہ قریب ہے ہاذا ہاذانی ہاذی ہاتانی ہاؤلائی. ہاذا واحد مذکر کے لیے آئے گا، ہاذانی تثنیہ مذکر کے لیے، ہاذی واحد مؤنث کے لیے، ہاتانی تثنیہ مؤنث کے لیے، اور ہاؤلائی جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے. ذالکا واحد مذکر یعنی اس میں اشارہ بعید شروع ہو گیا، یعنی دور کی طرف اشارہ کرو. ذالکا وہ واحد مذکر کے لیے ذالکا، تثنیہ مذکر کے لیے ذالکا، واحد مؤنث کے لیے تلکا، اور تثنیہ مؤنث کے لیے تانکا، اور جمع کے لیے اولئک، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث. کسی کلمے کا اس میں اشارہ ہونا ہی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اسم موصولہ، کسی کلمہ کا اسم موصول ہونا ہی اس کے اسم کی علامت ہے. اسم موصول کون سے ہوتے ہیں؟ وہ یہ الذی، الذی، اللذانی، آگے الذین، اور اللتی، اللتانی، اللہ تانی، اس کے بعد اللاتی. اسم موصول، موصول کہتے ہیں بات ملانے کے لیے. جیسے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب متقی کون ہوتے ہیں؟ یہ بات کو ابھی ملا رہے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، یہ بات موصول. اسم موصول واحد مذکر کے لیے آئے گا الذی، یعنی ایک چیز مذکر کو آگے ملانا ہو. تثنیہ مذکر کے آئے گا اللذانی، جمع مذکر کے لیے آئے گا اللہ زینا. اللہ زی واحد کے لیے، اللہ زانی تثنیہ کے لیے، اور اللہ زینا جمع کے لیے. اللہ کی آئے گا واحد مؤنث کے لیے، اللہ تانی تثنیہ مؤنث کے لیے، اور اللہ تی جمع مؤنث کے لیے. کسی کلمے کا موصول ہونا اس کے اسم کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس میں وہ بھی علامت آ رہی نا، الف لام آ رہا ہے. جی وہ بھی علامت ہے اسم کی. 5 یہ ہے ضمیر کا ہونا. کوئی کلمہ بھی جس کا نام ضمیر ہے وہ اسم ہے. ہوا ہے، ہما ہے، ہم ہے، ہیا ہے، ہما ہے، ہننا ہے، انتا ہے، انتما ہے، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا ہے، نہ. کوئی بھی کلمہ جو ضمیر ہے وہ اسم ہوتا ہے. جو کلمہ ضمیر ہو وہ اسم ہوگا. ٹھیک ہے؟ ان کی کوئی گنتی کی کتنی ہوتی ہے؟ ہاں ضمیر یہ کتنی ہوتی ہے؟ ان کی کوئی گنتی ہے؟
होती है, वो भी बस 60 होती है ज़मीर। वही तो बिल्कुल आसान है। 5 किस्में उसकी, वो 5 बिल्कुल सिंपल है, यानी कि हाँ बिल्कुल आसान होती है। किसी कलमे का ज़मीर होना उसके इसम होने की अलामत होती है, यानी जो भी ज़मीर आ जाए वो इसम होगी। मिसाल इसकी लिख लें, हुआ, हुमा, हुम वगैरह, हुमा, हुम। किसी कलमे का ज़मीर होना ही उसके इसम होने की अलामत है। हुआ, कोई भी ज़मीर आ जाए आप उसको आंखें बंद करके कह देंगे इसम है, क्यों? क्योंकि किसी कलमे का ज़मीर होना ही उसके इसम होने की अलामत होती है। ठीक है, पढ़े आगे। ये इसकी बस है कोई और दूसरा? किसकी? नहीं, 5 से आगे कोई है मारवी की कोई सा? ये जैसे हाँ और भी है, और भी बड़ी, और भी है, कितनी है? और भी है। सब ये तो जो आपने लिखा है, ये जो आपने लिखा है, ये यूपी नून वाला है। हाँ वही वाला। चले एक और ले लेते हैं, एक और ले लें। मुजाफ हो, किसी कलमे का मुजाफ होना उसके इसम होने की अलामत होती है। मुजाफ का माना समझते हैं ना, जैसे किताबुल्लाही, हाँ दो इसमों पहले लाम ना दूसरे पर हो, पहला हमेशा मुजाफ होगा, दूसरा हमेशा। किसी कलमे का मुजाफ होना उसके इसम होने की अलामत। अब किताब में इसम की कौन सी अलामत है? ये मुजाफ है। इसमें ज़ियादत, किताबुल्लाह, इसमें हाज भी है। किताबुल्लाह, किताब मुजाफ लफ्ज़ अल्लाह मुजाफ में पढ़ा नहीं था, दो इसमों पहले लाम ना दूसरे पर, पहला हमेशा मुजाफ होगा, दूसरा हमेशा भी। हम इसी तरह पढ़े गुलाम या रसूलुल्लाह लिख लिया, रसूलुल्लाह। अब देखें, दो इसमों पहले अलिफ लाम नहीं, दूसरे पर अलिफ लाम हो, पहला हमेशा मुजाफ होगा। कोई कलमा मुजाफ हो जाए वो हमेशा इसम होगा, कोई कलमा मुजाफ हो जाए वो हमेशा इसम होगा। किसी कलमे का मुजाफ होना उसके इसम होने की अलामत होता है। यानी मानवी अलामात में पहली अलामत है तस्निया हो, हर वो कलमा जो दो का माना अदा करे वो तस्निया होगा, और जो भी अरबी कलाम में लफ्ज़ दो का माना अदा करता है वो इसम होगा। दूसरी अलामत ये थी जमा हो, जमा कहते हैं हर वो कलमा जो दो से ज़ायद का माना अदा करे वो जमा है, और हर वो कलमा पूरी अरबी कलाम में जो दो से ज़ायद का माना अदा करता है वो इसम होता है। अलामत उसमें क्या है? वो जमा है। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें इशारा, यानी वो अल्फाज जो अरबी में इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको इसमें इशारा बोलते हैं। जिनकी तरफ इशारा किया जाए उनको मिशारुन इले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, जिनकी तरफ इशारा किया जाए उनको मिशारुन इले, ये इसमें इशारा होते हैं। इशारा की दो किस्में होती हैं, एक होता है अस्मा इशारा करीब, अगर करीब की तरफ इशारा करना हो, हाजा हाजानी, हाजा मुज़क्कर के लिए वाहद और हाजानी तस्निया मुज़क्कर के लिए, हाज़िही हातानी, हाज़िही वाहद मुअन्नस के लिए, हातानी तस्निया मुअन्नस के लिए, और हाउलाई जमा के लिए, मुज़क्कर के लिए भी यही मुअन्नस के लिए। और अस्मा इशारा बई, दूर की तरफ इशारा करना हो, ज़ालिका ज़ालिका तिलका तालिका और उलाइका, ज़ालिका वाहद मुज़क्कर के लिए, ज़ालिका तिल तस्निया मुज़क्कर के लिए, तिलका वाहद मुअन्नस के लिए, और तालिका तस्निया मुअन्नस के लिए, और उलाइका मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए। उसके बाद है इसम मौसूल, अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ीना अल्लती अल्लतानी अल्लाती, इन अल्फाज को अस्मा मौसूला बोलते हैं। अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर के लिए आता है, अल्लतानी तस्निया मुज़क्कर के लिए, अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर के लिए, अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए, अल्लतानी तस्निया के लिए, और अल्लाती जमा मुअन्नस के लिए। उसके बाद है ज़मीर का होना, कोई कलमा ज़मीर हो जिसको ज़मीर कहा जाए वो हमेशा इसम होगा। उसकी अलामत क्या है? उसका ज़मीर होना उसके इसम की अलामत है। उसके बाद है मुज़ाफ हो, कोई कलमा मुज़ाफ हो जाए वो भी हमेशा इसम होगी।